آنے والا رکشہ چلاتا تھا، غریب تھا، صبح سے شام تک رکشہ چلایا، شام کو گھر پہنچا، بیوی بھوک لگی ہے، محنت کرتا ہوں، رکشہ چلاتا ہوں، کھانا لاؤ، اور بیوی نے اس کے سامنے ارہر کی دال رکھ دی، بلا بگاری ہوئی، نہ گھی نہ چھونکا لگا ہے کچھ، بلا بھکاری ہوئی دال اس کو دے دی سامنے۔ اس کو غصہ آیا اور لگا ٹنٹنانے اپنی بیوی کے اوپر، میں دن بھر محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، رکشہ چلاتا ہوں، پسینہ بہاتا ہوں، اور کھانے کے لیے مجھے تم ارہر کی دال کھلا رہی ہو، وہ بھی بغیر چھونکے کی، بغیر فرائی کیے ہوئے، بنا بھگاری ہوئی دال تم مجھے دے رہی ہو، نہیں کھاؤں گا، ہٹاؤ یہاں سے، دال کھانے کے لیے میں پیدا ہوا۔ بیوی سمجھدار تھی، نیک تھی، اس نے ہم ہی جیسے مولویوں کی تقریریں سن رکھی تھی، اس نے کہا میرے پیارے شوہر غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا رزق ہے، اس کو دھتکارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس اللہ کا شکر ادا کرو جو تمہیں کھانے کے لیے دال بھی مل رہی ہے اور روزانہ تمہیں وقت پر مل جاتی ہے، کسی دن ناگا نہیں ہوتا۔ کیا تم نے جناب محمد رسول اللہ کی زندگی کے حالات نہیں سنے؟ ان کی بیوی حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ میرا نکاح جب نبی اکرم سے ہوا اور جب رخصتی ہوئی تو میری عمر تھی 9 سال، اور جب میں 18 سال کی ہوئی تو میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ 9 سال سے لے کر 18 سال تک محمد رسول اللہ کے ساتھ رہی، یعنی 9 سے لے کر 18 تک 9-10 سال میں جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ رہی، لیکن نبی اکرم حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما عاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، کہ میں نے اس 9-10 سال کی زندگی میں اپنے شوہر کی میں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ نے، میرے شوہر نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ بخاری کی روایت ماشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، میں نے اپنی پوری زندگی میں جب تک نبی کے ساتھ رہی میں نے اپنے شوہر کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ ارے 2 اور 3 مہینے تک نبی اکرم کے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ اللہ کا شکر ادا کرو تمہیں تو ارہر کی دال بھی مل جاتی ہے، وہ بھی وقت پر۔ شوہر بھی ناشکرا نہیں تھا، تھوڑا سا تنگ آ گیا تھا، محنت میں کروں اور ملے ارہر کی دال، لیکن جب اس نے اپنی بیوی سے یہ بات سنی تو بہت شرمندہ ہوا، اٹھا اور اپنی بیوی کی پیشانی کا بوسہ دے کر کہتا ہے اللہ تمہیں جزائے خیر دے، جس طریقے سے تم نے میری رہنمائی فرمائی، نبی کی سیرت اور نمونہ پیش کرنے کے بعد میں فوراً کھاتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے نبی کے گھر میں تو چولہا بھی نہیں جلتا تھا 2 3 مہینے، لیکن اللہ مجھے کم سے کم ارہر کی دال تو دے رہا ہے۔ اس رکشہ چلانے والے کے سامنے مولوی جرجیس نے 1.5-2 گھنٹے کا لیکچر نہیں دیا تھا، کسی مولوی کا بہت لمبا چوڑا خطبہ اس نے نہیں سنا تھا، اس نے اپنی بیوی سے بس ایک جملہ سنا اور اسی وقت وہ شرمندہ ہو گیا اور نادم ہو گیا۔ یہی سب سے بڑی انسانیت ہے، گناہ تو ہوگا انسان سے، اور جو گناہ نہ کرے پھر وہ انسان کہاں رہ گیا؟ میرے بھائیوں، گناہ نہ کرنے والی مخلوق تو فرشتے ہیں، فرشتوں کو اللہ نے گناہ کرنے کی صلاحیت دی ہی نہیں ہے، لیکن انسان ہو تو غلطی تو ہوگی، آئیں گے واقعات، ابھی چلوں گا اس طرف میں میرے بھائیوں، لیکن انسان ہو تو خطائیں اور غلطی تو ہوں گی۔ لیکن میرے بھائیوں ذرا غور کرو، میں کہنا کیا چاہ رہا تھا کہ اس کے سامنے صرف ایک نصیحت کی گئی اور اس کے اندر سدھار پیدا ہو گیا، تو ضروری نہیں کہ سدھار کے لیے لمبے اجتماعات ہوں، اجلاس ہوں، تقریریں ہوں، اگر فطرت میں زندگی باقی ہے تو ایک جملہ ہی انسان کی اصلاح کے لیے کافی ہوتا ہے، اور وہ گھر کے افراد بھی سمجھا سکتے ہیں، آپ کی بیوی بھی آپ کو نصیحت کر سکتی ہے اور شوہر بھی اپنی بیوی کو سمجھا سکتا ہے۔ صاحب آ گئے۔